السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ باب الصلاة على الخمرة، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، ہمارا جو بیان چل رہا ہے نماز سے متعلق چل رہا ہے۔ گزشتہ ہم نے جو نماز کے متعلق بیان آغاز کیا تھا، اس میں لباس کے متعلق امام بخاری جو احادیث شریفہ لے آئے ہیں، وہ ہم نے چند احادیث شریفہ کو سماعت کیا تھا۔ اس کا خلاصہ عرض کرتا چلوں، آپ کوئی بھی لباس پہن لے، مگر شرط یہ ہے کہ ستر کرنا شرط ہے آپ کے لیے۔ آپ کوئی بھی کلر کا آپ لباس پہنتے ہیں، مرد کے لیے حریر، ریشم سے بچے رہیں، ریشم نہ پہنے مرد کے لیے، باقی کوئی بھی کلر کا، گہرا لال جو ہوتا ہے، گہرا پیلا ہوتا ہے، گہرا ایک دم، تو وہ ایک مکروہ تنزیہی تک بن جائے گا، ورنہ باقی جتنے لباس ہیں آپ جو کلر کا پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں۔ ستر لازم ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ستر کرنا ضروری ہے۔ اب رہا غیروں کی مشابہت، ہم اختیار نہ کریں لباس کے اندر پہننے میں۔ غیر جو حالت، ہم نماز میں جب آتے ہیں تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں پہلے وہ حدیث سناؤں گا، پھر آپ کے لیے آسانی ہو، تاکہ جو ہے پھر کیونکہ ہم کو نماز کیسی پڑھنی چاہیے۔ عموماً ہمارے پاس یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ او ان ربہ فان بینہ وبین القبلۃ فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ۔ اس جیسے کئی حدیثیں ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہو
تو رب کے دربار میں کھڑے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے اسے، ہم کلامی کا یناجی ربہ، کیا آتا ہے؟ یناجی ربہ، رب سے وہ مناجات کرتے ہیں۔ مناجات رب کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو یعنی کر رہے ہو تو اس کے اندر پڑھنے میں بھی آداب ہو، اور کھڑے ہونے میں بھی آداب ہو، لباس میں بھی آداب ہو، ہمارا ہر عمل تواضع کے ساتھ جھلکتا ہوا ہو تو رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب ہمارے عمل کے اندر لباس جو ہے ایسا ہو کہ دیکھنے والا خود جو ہے نفرت کر بیٹھے۔ ہم اپنے بچے کو اگر دیکھیں کہ جو ہے فیشن کی طرح وہ لباس پہنا ہوا ہے، یعنی آج کل جو نکلے ہوئے ہیں پھٹے ہوئے پینٹ پہنتا ہے، کبھی پیچھے سے شرٹ جو ہے نکلا ہوا، اوپر سے اگر وہ سجدے میں چلے جائے تو اپنے خود کے بیٹے کو دیکھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ لباس مناسب نہیں ہے، یہ تمہارا بال تراشنا مناسب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے کہ ہم ایسے لباس میں آئے دیکھنے والا بھی سمجھے کہ ماشاءاللہ یہ اس کی صورت شکل لباس سے مسلمان ظاہر ہو رہا ہے، مسلمان ظاہر ہو رہا ہے۔ صورت شکل ہر ایک کی علامت ہوتی ہے۔ مسجد کی علامت ہے مینار، مسجد کی علامت ہے منبر، مسجد کی علامت ہے محراب، مسجد کی علامت ہے، تو مسلمان کی ایک علامت ہے۔ مسلمان ایک اپنے جو ہے لباس میں ہو ویسے لباس میں آئے۔ اب رہی بات آپ پڑھتے ہیں جائز و عدم جائز کا، یہ سوال بحث نہیں، اسی پر اپنے کو گھومنا نہیں ہے۔ رب راضی ہونا ہمارے اعمال سے، ہماری کردار سے، ہمارے لباس سے، ہماری گفتگو سے رب راضی ہو، بندوں کو راضی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یناجی ربہ، کس سے بات کر رہے ہیں ہم؟ یناجی ربہ، اپنے پروردگار عالم سے آپ بات کر رہے ہو، تو کتنا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، آپ اندازہ کر لو۔ ایسے کئی حدیثیں ہیں ایسے، یہ امام بخاری کئی حدیثیں ہیں اس جیسے، تو یہ بات یاد رکھ لیں مطلق طور پر۔ اب رہی بات دو لباس سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اوپر کا مضمون بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک احتباء سے منع فرمایا، استعمال شمع سے منع فرمایا۔ استعمال شمع اور احتباء باقی آپ پہن سکتے ہیں، استعمال دونوں کے اندر سطر ظاہر ہوتا ہے وہ درست نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض بزرگ بیٹھے ہوئے اس طرح چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کوئی کپڑا ایسا، یہ لباس ایسا اکڑ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیٹھے یہ جو لباس انہوں نے پہنا ہے، اگر ان کی لنگی ہے، تہبند ہے اور چڈی نہیں ہے، اس کے اندر اس کا سطر ظاہر ہوتا ہے تو جائز نہیں۔ اگر سطر ظاہر نہیں ہوتا، اندر اور پیجامہ ہے یا اور کوئی چڈی وغیرہ ہے، سطر ظاہر نہیں ہوتا تو وہ جائز، وہ بھی جائز ہے۔ اب ایک وہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ ایک ہی کپڑے کے اندر پورا آپ ایک جس طرح احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے اس طرح لپیٹ لیتے ہیں، ایک ہی کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ لیتے ہیں، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ استعمال شمع اور جو ہے احتباء، یہ دو چیزوں سے منع فرمایا۔ باقی آپ جو چاہے، جو کلر کا چاہے، جیسا آپ جو ہے سادہ پہننا چاہتے ہو سادہ پہن سکتے ہیں، مگر رسول پاک علیہ السلام کو لباس سفید پسند تھا۔ اب رہی بات آپ جو چاہے لباس پہن سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بحث اور لا رہے ہیں، باب الصلاۃ علی الخمرہ، خمرہ، یہ بحث کیوں آ رہی ہے؟ اب تو لباس پہننے کا، اب کس چیز پر نماز پڑھنا چاہیے، کس چیز پر نماز پڑھنا چاہیے؟ زمین پر پڑھنا چاہیے یا کپڑے پر پڑھنا چاہیے یا چٹائی پر پڑھنا چاہیے؟ اس پر بحث لا ہے۔ تو یہ جو پہلے لا رہا ہے، جن چیزوں پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے اس کا ذکر آپ نے فرمایا۔ تو یہاں پر رسول پاک علیہ السلام آپ جو ہے بغیر اکثر جو پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ پہلے ابتدائی دور میں وہاں کوئی چٹائیاں، جائے نمازیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں ابتدائی دور میں وہ ریت ہوا کرتی تھی صاف، اس پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اس پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ احادیث شریفہ میں، اکثر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ آپ کے ماتھے مبارک، آپ کے پیشانی مبارک اور ناک کے مبارک پر جو ہے مٹی لگا کرتی تھی، آپ جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، تو یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو بغیر کپڑا بچھائے کے بھی نماز آپ نے پڑھی ہے، اور ہم خمرہ کہتے ہیں چٹائی کو، چٹائی پر بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، اور چادر پہ بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، بچھونے میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے۔ یہ سب بحث ہے،
ساری بحثوں کو لائے ہیں، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، اگر ہر ایک کا ترجمہ کرتا رہوں تو وقت بیت جائے گا۔ تو خاص بات یاد رکھیں کہ ہم جو کھڑے ہوتے ہیں، جس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں رب کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی کھڑے ہیں، جس زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، تو شان کیا ہوتی ہے بندہ مومن کی جانتے ہو؟ بندہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، باوضو اہتمام کر کے جب آتے ہیں تو وہ زمین کا جو حصہ آپ کے جہاں قدم لگے ہیں نا، تحت وہاں سے لے کے نیچے تک اور ساتوں آسمان تک کا اتنا حصہ، نیچے سے لے کر اوپر تک کا حصہ، نیچے سے تحت الثری سے لے کر عرش تک کا حصہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا اے اللہ تیری عبادت میں کھڑا ہوا ہے تو اس کی حفاظت فرمانا، اس کی حفاظت فرمانا۔ وہ حصہ کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کرو تو پتہ چلے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ مومن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو مناجات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے تو رب کی جو رحمتیں اترتی ہیں، وہ قرأت پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی وجہ سے جو رحمتیں اترتی ہیں وہ بھی فیضیاب ہوتے رہتا ہے۔ وہ حصہ جب فیضیاب ہوتا ہے تو رب کی دربار میں دعا کرتا ہے، مولا اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے تیری رحمتیں مجھ پر جو اتری ہوئی ہیں، مولا تو بھی اس کی حفاظت فرمانا، تو حفاظت فرمانا۔ کیا شان ہوتی ہے نماز پڑھنے والی کی، ذرا غور کرو۔ مومن کی شان اسی لیے معراج المومنین چپ نہیں کہا گیا، ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ مقام جو ملتا ہے میرے بھائیو، بہت مومن کے اندر ساری خوبیاں ہیں، وہ مقام جب ملتا ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہوا تو مقام ملتا ہے۔ اگر نکھار نہیں ہے، آپ آ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، پڑھ لو آپ، صحیح ہے، پڑھ لیتے ہو اپنی جگہ، ایک ادا آپ کو جو ہے آپ پر ذمہ ہے، آپ اپنا قرض اتار کر چلے جا رہے ہو، اپنی بات ہے، مگر اس جتنا آپ اہتمام احتیاط کریں وہ رب کی بارگاہ میں اتنا ہی محبوب ہے۔ تو اب سن لیجئے، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی القمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کس پر؟ چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ اب اسی طرح کننا نصلی، صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسجد احدنا علی ثوبہ، ہم سجدہ کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے۔ اپنوں پہ کپڑوں پہ ایک مسئلہ ایک آ گیا، اپنے کپڑوں پہ کیسا سجدہ کرتے تھے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، بچھانے کے لیے جائے نماز نہیں ہوتی تھی، آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس جائے نماز ہی نہیں ہوتی، اس پر ماشاءاللہ اور جو ہے اس پر اور صاف چادر بچھائی جاتی ہے۔ کیا کیا ہمارے لیے سہولتیں ہیں بچھانے کے لیے۔ پہلے تو فرش عمدہ قسم کا، آپ دیکھیں فرش بہترین قسم کا، اس پر نہ کنکریاں ہوتی ہے نہ کچھ، نہ صاف شفاف، پھر اس پر غالین بچھی ہوئی تھی، پھر اس پر ایک کپڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیا کیا ہمارے لیے ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، اتنی راحت ہے، اتنی سکون ہے، تب بھی ہم جو ہے رغبت نماز کی طرف نہیں کرتے۔ وہ صحابہ کیسے تھے جانتے ہو؟ جب نماز پڑھتے، سورج کی شعاعیں جب زمین پر، دھرتی پر پڑتی، زمین پر پڑتی، سورج کی شعاعیں جب پڑتی تھی تو وہ جو ریت ہے گرم ہو جاتی تھی، ریت گرم ہو جاتی تھی۔ عرب کے اندر کیسا ہے جانتے ہو؟ عرب کے اندر کیا ہے؟ اگر عرب میں وہ جو گرمی جو ہوتی ہے، جب اس کی سورج کی جو شعاعیں پڑتی ہے، گوشت اگر ڈال دو کچا تو گرم ہو جائے، اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے۔ تو اب ویسی حالت میں کھڑے ہوتے تھے، جب حالت میں کھڑے ہوتے، سجدے میں جاتے، جب یہ جو ہے مانتا ٹیکنے کا وقت آتا تو اپنے کپڑے پر سجدہ کرتے تھے، اپنے کپڑے پر، یہ جو آستین ہوتی تھی ایسا کھینچ لیتے اور کھینچ کر اس پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ماتھا جو اللہ کی بارگاہ میں ٹک رہا ہے وہ جل نہ جائے، اس لیے وہ اس طرح اہتمام کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس راحت ہی راحت ہے، مگر ہم سجدے کی طرف نہیں۔ علی ثوبہ، حدیث میں آتا ہے علی ثوبہ، وہ اپنے کپڑے پر جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہاں کہاں چراغیں رات میں چراغیں جلانے کے لیے ہوا کرتی، کہاں پنکھوں کا نظام تھا، کہاں ہوائیں چلنے کا نظام تھا، یہ سب آج تو ماشاءاللہ پنکھے ختم ہو گئے، آج اے سی میں اور آلات پتہ نہیں کون کون سا ہے، اور ہمارے پاس سہولتیں کیا کیا سہولتیں ہیں، ہر وہ راحت، پانی تو ملتا ہی ملتا ہے، وہ گھڑے چلے گئے
پہلے گھڑوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا، نہیں اس سے بہتر اب کیا ہے، فریج ہے، فریج کے اندر پانی ٹھنڈا پانی مل رہا، اور پنکھے تو چھوڑ دیا، اے سی کا نظام ہے، ہر ایک اتنی راحت ہے، مگر نماز کی طرف ہماری رغبت ہے تو بتاؤ، دل سے بتاؤ، آپ سچ بات بتاؤ، مسلمانوں کا حال کیا ہے، ذرا غور کرو، صحابہ کے عمل کو دیکھیں اور ہمارا عمل دیکھیں، اور رب تبارک و تعالیٰ سے مناجات کا ذریعہ ہے، مناجات کا ذریعہ ہے، مناجات کا ذریعہ ہے۔ تو اب آئیے کھڑے ہونے کے بارے میں آ گئے، اب کھڑے ہونے کے بارے میں آ گئے ہیں تو اب سن لیجئے، یہاں باب الصلاۃ فی النعال بلکہ باب باندھے، چپل پہ نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے اس پر بات بحث ہے، چپل میں جوتے میں نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، ہوتی نہیں ہوتی، ایک بحث ہے، سن لیجئے آپ کیا ہے، ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سألت انس بن مالک اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم، کیا رسول میں آپ نے نماز پڑھی ہے، چپل پہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اب اتنی گرمی ہوں گی تو لا محالہ چپل پہ پہننا پڑے گا نماز۔ تو وہاں عرب کا ماحول الگ، ہمارا ماحول الگ، آپ غور کریں، آج تک جدہ کے اندر، مکہ کے اندر آپ غور کر رہے ہیں، ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، آپ کتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ڈرینیج سسٹم ہمارے پاس ہے، پانی بہنے کا نظام، وہاں پہ نہیں، پانی آپ کو دکھائی نہیں دیتا، روڈ پہ آپ کو کہیں روڈ پہ گندگی نظر نہیں آتی، آپ کو صاف و شفاف ہوتا ہے، مکہ گئے آپ، مدینہ گئے آپ کو صاف و شفاف، جانور کہیں لید کیے ہوئے ہیں یا کوئی جو ہے کتا لید کیا ہوا یا کوئی اور جانور لید کیا ہوا، غلاظت کیا ہوا نہیں ہے، مگر آج ہمارے لیے لازم ہے کہ بغیر چپل کے ہی نماز پڑھے، بغیر جوتے کے ہی نماز پڑھے۔ اگر آج ہم چپل پر اور جوتوں پر نماز پڑھتے تو نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے چپلوں اور جوتوں کو غلاظت لگی ہوئی، وہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے ہمارے لیے۔ چپل اور جوتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر غلاظت لگی ہوتی ہے، اگر چپل اور جوتے اگر پہن کر ہم آ جائیں تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے چپل اور جوتوں کو کیا لگا ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد جائے نماز پورے کے پورے خراب ہو گئے، نجیس ہو جائیں گے، اس کے بعد کسی کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کیا ہوا معلوم، حضور جو ہے اپنے نعلین مبارک نکال دی، حالت نماز میں نکال دیے، بخاری شریف وہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حالت نماز میں نکال ہی دیے۔ اب نکال دینا تھا، صحابہ بھی نکال دیے، سارے صحابہ، آپ نہیں تھے کہ نماز ہے یا اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، بات نہیں کرنا، حرکت نہیں کرنا ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ دے تو بولا کہ خاموش کھڑے رہو۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور نکال دیے ہیں، بس اتباع رسول ہمارے لیے لازم ہے، حضور کی اتباع لازم ہے، حالت نماز میں نکال دی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے میرے صحابہ تم بتاؤ تو صحیح، تم نے جوتیاں کیوں نکالی، چپلیں کیوں نکالی، نالین کیوں نکالے؟ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، وہاں تو ان کا جو ہے ناپاکی، ان کے جو ہے جوتیوں کو، ان کے نالین کو کوئی جو ہے گندگی لگنے کا کوئی سوال ہی نہیں، ناپاک۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے نالین مبارک کو کوئی نجس چیز لگی ہوئی نہیں تھی، یاد رکھو، نجس چیز لگی ہوئی نہیں تھی، ریٹ جیسی ایسی جو چیز لگی ہوئی تھی، ریٹ ناک سے ہم جو نکالتے ہیں وہ رطوبت، وہ لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا مزاج تو اتنا پاکیزہ ہے، آپ کے چپل مبارک کو، نالین مبارک کو جو ہے یہ لگا ہوا ہوتا ہے، کہتا تھا کہ فوراً آپ اتار دیے۔ تو حضور نے پوچھا، اے لوگو تم بتاؤ تو صحیح، تم نے کیوں اتارا؟ عرض کرنے لگے، یا آپ نے اتارا تو ہم نے اتارا، اور آپ نے فرمایا میں اس لیے اتارا ہوں، جبرائیل ابھی آ کے سنا رہے تھے کہ میرے چپل کو جو ہے کوئی ریٹ وغیرہ لگا ہوا ہے، اس لیے میں نے نکال دیا ہے۔ تب یہاں بات کیا ہوئی، یاد رکھو کہ رسول پاک علیہ السلام کے نالین مبارک کو کوئی نجس چیز نہیں لگی ہوئی تھی، یاد رکھو یہ بات، بنیادی بات یاد۔ پھر صحابہ کا اتباع حالت نماز میں کس طرح اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ پھر آگے سن لیجئے، اور ایک حدیث آگے سن لیجئے کہ رسول پاک علیہ السلام اب ٹھہرنا ہے، ٹھہرنے کے، اور ایک بحث آگئی یہاں پہ، ایک
ایک بحث آ گئی، کیا امام صاحب اونچے مقام پر ٹھہر سکتے ہیں یا نہیں ٹھہر سکتے؟ مختلف سب سارے کے سارے، جیسے مثال کے طور پہ یہ صفحے بنے ہوئے ہیں، مول صاحب کے لیے تھوڑا سا ایک تختہ ایک بڑا بنا دیا گیا، تو کیا اس پر ٹھہر سکتے نہیں ٹھہر سکتے؟ وہ حدیث یہاں پر آ رہی ہے، وہ اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتے ہوئے ترجمہ بھی ذکر کر لیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ یہ حدیث کئی جگہ آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، قال عبداللہ ولم یرى الحسن بأسا ان یصلی علی الجمد والقناطر ان جرى تحتها بول وفوقها الى الآخر۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے مفہوم سن لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا، پھر مسئلہ بتاتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ اور دیگر خطبے یا تقریر کرنی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ یہ جو ہمارا ممبر رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا محراب کے بازو میں جو ممبر بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں ایک درخت تھا، وہاں بازو میں مسجد نبوی میں ایک درخت تھا، اس کا نام ہے درخت حنانہ، وہ کھجور کا درخت تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کر آپ جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو ٹیک لگا کر۔ حنانہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں رونے کے معنی میں آتا ہے، رونا، حنانہ کہتے ہیں رونے کے معنی میں۔ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابیہ آئی، آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک بڑائی ہے، میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ سب کو دکھائی دے، ایک ممبر بنا دوں لکڑی کی، لکڑی کا ممبر بنا دوں آپ کے لیے۔ ایک صحابی آئے، بڑائی، صحابیہ آئی یا صحابی آئے، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ وہ بھول گئے، یاد نہیں تھا، یا بنانے میں تاخیر ہوئی، یا لکڑی مہیا نہیں ہوئی، مختلف باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں جو ہے لکڑی کا ممبر بنانے کے لیے انہوں نے کہا تھا، وہ جا کر لے آؤ۔ صحابہ گئے، جا کے وہ ممبر لا لیے۔ پہلی مرتبہ لکڑی جو ہے لکڑی کا ممبر جو بنا دیا گیا۔ اب بنانے کے بعد وہ جو کھجور کا جو درخت تھا ویسی تھا، وہ کھجور کا جو درخت تھا ویسی تھا، بازو میں جو کھجور کا اسی طرح ممبر جو ہے رکھ دیا گیا۔ اب جب ممبر رکھ دیا گیا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کیے؟ ممبر رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کر دیے۔ جمعہ کا دن تھا، لوگ آئے ہوئے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ تو اچانک وہ جو ہے کھجور کے درخت سے رونے کی آواز آنے لگ گئی، اسی لیے حنانہ کہتے ہیں۔ رونے کی آواز شروع ہو گئی درخت سے۔ سنیں آپ کبھی درخت سے رونے کی آواز؟ درخت سے رونے کی آواز سنیں آپ؟ وہ جن وغیرہ نہیں تھا، جن جا کے نہیں بیٹھا تھا، کوئی شیطان اتار نہیں بیٹھا تھا۔ یاد رکھو، یہاں آپ کے ذہن میں فاسد ایسے باتیں اگر آ جائیں تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اب ذرا غور کرو، رونے لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، روک دیے خطبہ، صحابہ پریشان ہو گئے اچانک، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے 10 ماہ کی اونٹنی جیسا روتی ہے ویسا رونے لگ گیا۔ 10 ماہ کی اونٹنی ہم سنے نہیں کبھی، کیونکہ ہم عرب میں نہیں رہتے، اپنے کو معلوم نہیں ہے۔ جو وہاں رہے ہیں ان لوگوں کا انداز زور زور سے روتی ہے، وہ ویسی آواز آنے لگی، ویسی آواز آنے لگی۔ ہم بہت سارے جانوروں کے آوازوں کو سنے ہیں ہمارے پاس جو آباد ہیں، اس کا اگر ذکر کرے تو فوراً ذہن میں آ جائے گا، مگر چونکہ اونٹنی کیسے روتی ہے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ جو سنے ہیں اونٹنی 10 مہینے کی اونٹنی، ویسے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ درخت رونے لگ گیا۔ ذرا غور کرو، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے۔ جاننے کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے سینے سے لگا دیا۔ سینے سے لگانا تھا کہ رونا ختم ہو گیا، سینے سے لگا دیا، رونا ختم ہو گیا۔ رونا ختم ہونا تھا کہ پھر اپنا خطبہ دیا، نماز پڑھائے۔ نماز پڑھانے کے بعد نماز جب تک مکمل ہوئی، کوئی صحابی نے پوچھ ہی لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم نے عجیب سی آواز درخت سے سنی، کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ، کیا معاملہ ہے یہ بتائیے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ درخت میری جدائیگی میں رو رہا تھا، میں جب کھڑا ہو کر خطبہ دیتا تو اسے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا۔ جو رحمتیں مجھ پر اترتی تھی اس سے وہ فیضیاب ہوتا تھا، جو رحمتیں مجھ پر اترتی تھی اس سے وہ فیضیاب ہوتا تھا۔ اب جب میں اس سے ہٹ گیا تو وہ رحمتوں سے جو میں منقطع ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی جدائیگی میں اور میری جدائیگی میں رونے لگ گیا۔ جب میں گیا، جا کر کہا
سینے سے لگایا تو اس کا رونا تھم گیا۔ دیکھو یاد رکھو کہ ایک درخت حضور سے ایسی محبت کرے، ایک درخت حضور سے ایسی محبت کرے تو اللہ نے ہم کو تو عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی، فہم دیا، فراست دی، علم دیا، ایمان دیا، بلکہ ادب سکھایا، حضور کا ادب سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہمیں ادب سکھایا، ان کی محبت کا درس دیا۔ کیا ہمارے قلب کے اندر ایسی محبت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اگر نہیں ہے، کمی ہے، تو یاد رکھو کہ اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے محبت میں، ورنہ نہیں تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اس میں تھوڑی بھی اگر کمی آ گئی تو ایمان کامل نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ ایسی محفلوں میں اگر آپ بیٹھیں جہاں سے حضور کی محبت میں کمی آنے کی بات آتی ہے تو وہ محفلوں سے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جائے، ان محفلوں سے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جائے، کہیں ہمارا ایمان غارت نہ ہو جائے۔ آقا کی شان جہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جہاں بیان ہوتی ہے وہاں بیٹھے اور اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرے، یہی بات ایمان کی ہے میرے بھائیو، ورنہ نہیں تو نہیں۔ دیکھو ذرا، درخت رونا معمولی بات نہیں ہے، جب سینے سے لگا دیا تو درخت کا، کبھی آپ نے سنا ہے درخت روتا ہوا، رونے کی آواز؟ اور یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ کی ہر حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث تقریباً ہر کتاب کے اندر صحاح ستہ کی صحیح حدیثوں میں سے، کوئی انکار اس کا نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنی ہوئی ہے، ساری کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں۔ اسی لیے ابھی آپ پر جو ہے نبوت، یعنی نبوت کا اظہار کرنے کا حکم نہیں ملا، وحی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف میں آتا ہے کہ میں جس راہ سے گزرتا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے، پتھر بھی جان کر سلام کرتے۔ وہ کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ان کی نگاہ کیسی ہوگی؟ ترا بولو، ان کی نگاہ کیسی ہوگی؟ وہ کیسے دیکھتے ہوں گے؟ اور اللہ کے رسول کو پہچان کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ السلام علیکہ، یا رسول اللہ السلام علیکہ۔ وہ سلام عرض کرتے ہوں گے۔ رب نے ان کی آنکھوں کو کیسے کھولا ہوگا، ان کے اندر کیسی محبت ڈالی ہوگی، ان کے اندر کیا کیفیت رکھی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم ہیں غلامان مصطفیٰ، ان کا کلمہ پڑھے بغیر نہ ہمارے لیے نجات ہے، ان سے محبت کرے بغیر ہمارے لیے نجات ہے، ان کی تعظیم بجائے لائے بغیر ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ، ہر آن ہر گھڑی انہی کے صدقے پر ہماری زندگی ہے، انہی کے صدقے پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتا ہے، تمہارے شہر رق سے اللہ کے رسول قریب ہیں، ان اولا بالمؤمنین، مومنین سے بالکل بالقریب ہیں۔ تو اب وہ بات رہی، جب وہ لا دیا گیا، لانے کے بعد ہوا یہ تو خطبہ ہو گیا، ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے نماز کی حالت میں۔ اب یہاں بحث ہے، میں آپ کو کیا بتایا، امام صاحب اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، پیچھے جو ہے مقتدیہ نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پر بحث لائے امام بخاری۔ تو اب اس پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ممبر پر۔ اب سجدہ کرنا، ممبر پہ تو سجدہ نہیں کر سکتے، ممبر پر سجدہ نہیں کرتے تو جب رکوع اور سجدہ آتا تو پیچھے ہٹ جاتے اور جو ہے سجدہ اور رکوع کر لیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کھڑے کیوں ہوئے ممبر پر؟ ممبر پر کھڑے اس لیے ہوئے کہ ابتدائی دور تھا، سب کو بتلانا، آپ کی نماز، اپنی نماز بتلانا مقصود تھا، تاکہ لوگ دیکھیں، پیچھے عورتیں دیکھیں، پیچھے والے لوگ دیکھیں کہ آقا کیسے کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح رکعت باندھے ہوئے ہیں، کس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کو دکھائی دے۔ یہ تعلیم کا آغاز ابتدائی دور، کیونکہ ہجرت سے شروع ہوا نا بھائی، ہجرت یہاں اب ابتدائی دور میں، پھر اس کے بعد آپ ایسا عمل نہیں کیے، ایک مرتبہ آپ کھڑے رہے پھر پیچھے آ گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر امام تھوڑی سی اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور مقتدی پیچھے نیچے جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو نماز ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کرے امام بخاری علیہ رحمہ، حضور وہاں کھڑے رہے پھر بعد میں آ گئے۔ اب کوئی اس کے بعد نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا عمل کیا، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، نہ حضرت علی نے عمل کیا، کوئی صحابہ جلیل القدر صحابہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا۔ اللہ کے رسول نے اس طرح، آپ نے یہ شرف بخشا اس کو،
وہ ممبر کو شرف بخشا اور لوگوں کو بتلانا تھا، ابتدائی دور تھا، اور مسئلہ بھی بتانا تھا کہ اگر امام تھوڑی سی جگہ اونچی جگہ کھڑے ہو جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے۔ اس کو بحث لا ہے۔ پھر اب وہ بحث یہ ہے کہ وہ لکڑی یہاں پہ حدیث جو لائے وہ لکڑی کائے کی تھی، اس پر بحث کرنا چاہتے۔ وہ لکڑی کس چیز کی تھی، لکڑی کس چیز کی تھی، اس پر جو ہے بحث کرتے ہیں۔ تو ترجمہ تھوڑا سا آپ کے سامنے عبارت پڑھ لوں تاکہ معلوم ہو جائے کیا ہے۔ قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي في الناس أعلم به مني هو من ثال الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووزع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه۔ انہوں نے سوال کیا کہ وہ لکڑی کس چیز سے بنی، کون سی لکڑی کی جو ہے بنی ہوئی ہے، یعنی وہ منبر جو بنا ہوا تھا کس لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ سوال کرنے لگے، کس سے؟ حضرت سہل بن سعد سے کہنے لگے تم بتاؤ تو صحیح یہ لکڑی کون سی تھی، نیم کی تھی، ببول کی تھی، کس چیز سے بنی ہوئی تھی وہ لکڑی۔ سوال دی کہ صحابہ ہر بات کو ہم تک پہنچائے، ہر بات کو، کوئی چیز نہیں چھوڑے آپ، ہر چیز۔ تو اب عربی میں کہتے ہیں اس کو کیا ہے، یہاں پر بات سن لیجئے، من اثل الغابہ، اثل الغابہ، وغابہ جھاؤ کی لکڑی کہتے ہیں اس کو، یا اب ہم جو ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں، عربی میں اثل الغابہ، غابہ کہتے ہیں، وہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک خاتون بنائی تھی، یا جو ہے آپ جو ہے ایک آپ کے غلام نے بنایا تھا، اس خاتون کے غلام نے بنا دیا تھا، یہ اس طرح کی جو ہے بحث ہے۔ اس کے بعد آئیے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے آج کی بات کو میں ختم کرتا ہوں یہیں پر، کہ ہماری باب فضل استقبال القبلۃ یستقبل باطراف رجلہ القبلہ۔ قال ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فلذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ تو یہاں پر امام بخاری جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ جب سجدے میں ہم جائیں، سجدے میں جائیں تو یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں، انگلیاں پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح رکھیں۔ اور خاص بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، نا واقف جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں وہ سجدے میں اپنے پیروں کو اٹھا دیتے ہیں۔ اگر حالت سجدے میں آپ پیروں کو اٹھا دیے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ انگلیوں کا ٹکنا ضروری ہے، یہ انگلیوں کا ٹکنا زمین سے ضروری ہے، اور اس طرح ٹیکنا یہ سنت ہے، اس طرح یہ انگلیوں کا ایسا کرنا، ایسا بھی اگر ٹکے رہے تو کافی ہے، مگر ٹکنا ضروری ہے۔ ایسا اس طرح اس کو قبلے کی طرف، انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف کرے، پیر کی انگلیوں کو بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح۔ عموماً ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، بچے جو ہے پیچھے ایسا اٹھا کے ایسا پیروں کو اس طرح لے آتے ہیں، پیروں کو ایسا لا لیتے ہیں بچے، نوجوان، معلوم نہیں ہے، تب وہ جو ہے یہ جب آپ کے پیر اٹھ گئے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حدیث میں آگے لا رہے ہیں بچے اس طرح سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسا یہ ہاتھ جو ہے اس طرح رکھ دیتے ہیں۔ تو آگے آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بغلوں کو اس طرح آپ نے اپنے حصے سے، یہ بغل کو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے حصے سے اتنے دور رکھا کہ ہم نے بغل کی سفیدی کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، بغل کی سفیدی ایسا رکھنے کے بعد نظر نہیں آتی، ایسا کھول دینے کے بعد نظر آتی ہے۔ تو اس طرح ہاتھ آپ رکھیں تو اس طرح کھلا رکھیں سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں یہ ہمارے ہاتھ جو ہے اس طرح لگے ہوئے چمٹے ہوئے نہ ہوں، بلکہ ہمارے بغل سے دور ہو اس طرح ہاتھ کا۔ عموماً ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ہے ایسا چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیر سجدے میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بڑی خطا ہمارے سے ہو رہی ہے۔ سجدے کا اہتمام کریں، سجدہ وہ ہے، سجدہ ایسا ہے، یاد رکھو کہ سجدے کے اندر رب کی قربت ہوتی ہے، رب کی بالکل آپ رب کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے
ایسے رب کے گویا بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ قدم کیسے ہیں اللہ ہی بہتر، اس پر ایک بحث ہے۔ اللہ کے قدم پر، قدم تو ہے، آپ یہ کہاں سے؟ حدیث بخاری سے ثابت ہے، جب جہنم حل من مزید اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ کہے گا حل من مزید، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بس کافی ہو، جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، کیا کافی ہو گئی؟ اب کافی ہو گئی؟ تو کہے گی جہنم حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید کہے گا، اور ڈالو اور ڈالو۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ اپنا قدم رکھے گا، قدم رکھنے کے بعد اس کی جو چڑچڑاہٹ ہے اس کی آواز ختم ہو جائے گی۔ تو وہ قدم کیسا ہوگا وہ اللہ کے رسول بہتر جانے، اللہ بہتر جانے۔ ہم کہتے ہیں قدم تو ہے رب کو، وہ کیسے ہیں ہم نہیں بول سکتے، وہ کیا نوعیت ہے ہم نہیں بول سکتے، کیا اس کی کیفیت ہے اس کو نہیں بیان کر سکتے ہم۔ بہرحال بعضوں نے یہ کہا کہ اس کے قدم ہیں کیسے ہیں، تو بہرحال رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہوتی ہے تو بڑا اہتمام کے ساتھ ہم رکھیں۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ آئندہ جو آئے گا قبلے کی طرف رخ کرنے کے بارے میں بحث ہے۔ آئندہ جو نماز میں ہے نا قبلے کی طرف، قبلے میں کتنی جہت پر اگر آپ کا چہرہ، سفر میں چلے جاتے آپ، وہاں پر قبلہ آپ کو نہیں معلوم ہوا تو کیا حکم ہے؟ اور بعض مسجدیں آج ایسی بنی ہوئی ہے، تھوڑی سی کراس بنی ہوتی ہے، کتنی سینٹی میٹر تھوڑا سا قبلہ بدلا ہوا ہو تو نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ اس پر بحث آئے گی انشاءاللہ العزیز، اہم بحث ہوگی۔ وہ قبلے کی طرف رخ کرنا سفر اور حضر میں کیا احکام ہے، وہ انشاءاللہ وہ اہم بحث ہم اس کو احادیث شریفہ کے تحت ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اس آیت کے تحت امام بخاری بہت ساری بحث لائے انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ آپ کا وقت ہو چکا ہے، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اب کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے، جوابات پر یہ ہماری محفل آج کی ختم ہوگی۔ ممکن ہو کہ آئندہ اہم اجلاس ہوگا ہمارا ماشاءاللہ، چونکہ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، اہل سنت الجماعت ہیں، تو اگر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے جن کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، ان اولیاء و خلفائے راشدین، ان کے وصال کا دن جب آ جاتا ہے تو ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ان کے صفات، ان کا طریقہ پیدا ہو۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہندوستانیوں پر بہت بڑا ہے۔ ممکن ہو کہ رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو اس سے پہلے 6 رجب سے پہلے یہ گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو لے آئیں، فاتحہ بھی دیں گے انشاءاللہ گزشتہ کی طرح، اور خاص بات کر اپنے بچوں کو لاؤ، بچے جب آ جائیں گے تو ان کی بھی ذہن میں بات بیٹھے گی کہ ہمارا اسلام کیسا ہندوستان میں پھیلا، مذہب کیسا پھیلا، انشاءاللہ اہم گفتگو ہوگی، آپ لے آئے۔ بولیے۔ جماعت ہونے کے بعد لوگ پھر آئے دوسری جماعت بنا، اور دوسری بات ہری ٹوپی کے لیے نماز پڑھانے صاحب وہ ہوتی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جماعت ہو جانے کے بعد پھر الگ سے جماعت بنا لے رہے ہیں، کیا اس طرح جماعت بنانا درست ہے؟ کیا ان کا سوال یہ ہے؟ یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوبارہ نماز ایک مرتبہ جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ جماعت کرنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیا وجہ؟ ذرا غور کرو، آپ خود ذرا غور کرو۔ ایک تو حضور کے زمانے میں کبھی نماز دوبارہ ایسا نہیں ہوئی، بنیادی بات ایسا نہیں ہوئی دوبارہ، اگرچہ کہ جماعت کی فضیلت نہیں ہوئی، چھوٹی تو الگ سے پڑھ لیتے رہے، نماز الگ سے پڑھ لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے حضور نے جب ایسا نہیں کیا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو ہم کیسے کریں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر دوبارہ جماعت مسجد میں کر رہے ہیں الگ سے تو غفلت ہو جائے گی، پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی، پھر لوگ کیا کریں گے؟ کاہلی کے ساتھ آتے جائیں گے، آ کر جو ہے اپنی اپنی جماعتیں نمازیں بناتے رہیں گے، یہ اتفاق ختم ہو جائے گا، اتحاد ختم ہو جائے گا، جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی، وہ سنت کا طریقہ چلا جائے گا۔ اس لیے احتیاط کریں۔ ہاں اگر آپ سفر میں ہیں تو الگ بات ہے، مجبوری ہے، آپ وقت پہ نہیں پہنچے وہ الگ بات ہے، آپ وہاں جماعت آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں وہ پڑھ لے رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ مگر خاص کر مسجدیں جو ہوا کرتی ہیں اس طرح اہتمام کیا کرے، پہلے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے وقت پہ آ کے، پھر ورنہ ہوگا کیا؟ ارے چلو اب بعد میں جا کے اپن نماز پڑھیں گے، سیدھا نماز چلے جاتی ہے اپن،
अपन वो कौन से मुत्तकी और परहेजगार हैं, है सो नमाज जो पढ़ते वो भी चले जाती। तो याद रखो किस तरह। अब हरी टोपी पहन के नमाज पढ़ाना, या पीली टोपी पहन के नमाज पढ़ाना, या सफ़ेद टोपी पहन के नमाज पढ़ाना, आप जो टोपी पहन के नमाज पढ़ाना चाहते हो पहनो, आपको शरीयत इजाज़त देती है, शरीयत में मना नहीं है। जो टोपी, जो कपड़ा, जो शमला आप पहनना चाहते हो, शमला जिस कलर का पहनना चाहते हो पहनो, आप पहन सकते हैं, नमाज पढ़ा सकते हैं। याद रख लो, पढ़ने वाले के लिए भी जायज़ है, पढ़ाने वाले के लिए भी जायज़ है। अब नाजायज़ बोलने वाला कोई दलील लाना, नाजायज़ है बोलने वाला कोई दलील लाना, हरी टोपी पहन के पढ़ने पर नमाज नहीं होती बोलना या मकरूह होती बोलना, तो ये अगर कोई दलील लाना नाजायज़ है बोल के नहीं ला सकते, उन्होंने ना कुरान से ला सकते ना हदीस से ला सकते। बहरहाल आप हरी टोपी तो पहनो, सफ़ेद तो पहनो, ब्लैक तो पहनो, और कौन सी कलर की टोपी पहनना है पहनो, आपकी नमाज हो जाती है। और किसी कोई सवाल? आपका सवाल ये है कि फ़ोन के अंदर जो आता है ना, फ़ोन के अंदर अहादीस शरीफा आयात होते हैं ना, तो उसको बग़ैर वज़ू के हाथ लगा सकते हैं क्या? इनका सवाल ये है। असल में इनका सवाल क्या है? बग़ैर वज़ू के, चूँकि उसके अंदर हरूफ नहीं आते, यानी आप जैसा पेपर होता ना, पेपर पर लिखा हुआ होता है, वैसी कैफियत नहीं होती मोबाइल के अंदर, वो कैफियत नहीं होती, वो कैफियत नहीं आती। तो वो कैफियत नहीं आती तो आप बग़ैर वज़ू के भी उसको हाथ लगा सकते हैं। इस तरह जो है मोबाइल को हाथ लगा सकते हैं बग़ैर वज़ू के, चाहे वो हदीस हो, चाहे कुरान करीम की आयत हो। ये पेपर की अलग बात है, कुरान का ऐसा पेपर है उस पर कुरान की आयत लिखी हुई है, बग़ैर वज़ू के हाथ लगा रहे तो आप गुनाहगार होते हैं, मगर मोबाइल के अंदर वो कैफियत नहीं होती है। आप फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के आदाब क्या हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ए मोमिनो तुम अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो। यह हुक्म पहले भी था और आज भी है। कैसे है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमाएँ तो पर्दा फरमाने के बाद यमन के कुछ लोग आए थे, आपस में बात कर रहे थे, ज़रा आवाज़ बुलंद हो गई, मस्जिद नबवी थोड़ी सी बुलंद हो गई। आवाज़ बुलंद होते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछे, उनको ले क्या? बोले जब करीब आए तो तुम कहाँ से आए? पूछे, यमन से आए। अगर तुम मदीना के होते तो मैं तुम पर कोड़े लगाता था। बोले कोड़े लगाता था? मदीना शरीफ के होते तो कोड़े लगाता था। तुमको नहीं मालूम, मैं माफ़ कर रहा हूँ। क्या मतलब ये हुआ कि तुम तालीम से वाकिफ़ ना हो। ये दरबार रसूल है, ये दरबार रसूल में अपनी आवाज़ को बुलंद करना जायज़ नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी के आदाब ये हैं कि वहाँ पर अपनी आवाज़ को भी बुलंद करना, गोया अपने अमाल को हफ्त करना है, ख़त्म कर देना है, वहाँ आदाब बजा लाना है, ये बात है। और किसी का कोई सवाल? बोलो। आपका सवाल ये है कि जो मोज़े जो पहनते हैं, सॉक्स जो कहते हैं जिसको आप, उसमें नमाज़ पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल आप उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं, सॉक्स में पढ़ सकते हैं बिल्कुल, मगर आप मालूम होना कि मेरे पाक हैं, उस पर कोई पेशाब या गंदी चीज़ नहीं लगी है, यकीन है तो बिल्कुल आप उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, सॉक्स पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपका सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज़ लाइट में पढ़ना है या अंधेरे में पढ़ना? चाहे आप लाइट में पढ़ना है तो लाइट में पढ़ो, अंधेरे में पढ़ना है तो अंधेरे में पढ़ो। आपको एक सुई जिसमें महसूस हो रही है, एक सुई। अब जैसे बाज़ वक़्त क्या होता मालूम, हमारे घर में देख लो, अपने घरों में देखो, बाज़ बच्चे बोलते अरे लाइट बंद कर दे, पहले सो जाने दो। बाज़ बोलते लाइट खुली रखो। किसी को एक सुई लाइट में होती है, किसी को एक सुई जो है बंद करने में होती है। तो आपको अगर जो है तहज्जुद की नमाज आप तन्हा अकेले पढ़ रहे हैं तो वो एक सुई के लिए। अब रहा सवाल हमारे पास दक्कन के अंदर क्या होता है मानो, फ़जर की नमाज़ पूरे लाइटा बंद कर देते। फ़जर की नमाज़ क्या करते हैं, लाइट बंद करके पढ़ते हैं। फ़जर की नमाज़ लाइट बंद करके पढ़ते हैं, क्या बात है? तो इसके अंदर बात, आप लाइट खुली रख के भी पढ़ सकते हैं आप, मगर बेहतर क्या है इसमें हमारे पास, हमारे दक्कन का जो रिवाज है माशाअल्लाह वो बहुत गहराई के साथ है। वो
اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ سورج نکلا نہیں نکلا، قاری قرآن پڑھنے والا جب لائٹ بند ہوتی تو جب تھوڑی تھوڑی روشنی جب پھیلنے لگتی ہے نا، تھوڑی روشنی پھیلنے لگتی تو قاری صاحب اپنی نماز کو مختصر کر دیتے، اس لیے جو ہے ابتدائی یعنی لائٹ بند کر کے پڑھتے ہیں۔ عموماً کیا وہاں پر کیا مسجد نبوی میں کیا پورے چراغاں جلتے تھے؟ اندھیرا ہوتا تھا وہ۔ مسجد نبوی کے اندر اگر کل بھی چراغ بھی جلتا ہوگا تو ایک آدھ چراغ جلتا ہوگا، کیا مسجد نبوی کور کرتا تھا؟ وہ نہیں کرتا تھا، تو اندھیرے میں پڑھتے تھے تقریباً۔ تو آپ اس طرح اگر پڑھتے ہیں تو صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیا اس کی وضاحت کر سکتے ہیں آپ؟ تو داڑھی رکھنا قرآن سے نہیں ثابت ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی اور حضور نے خود ارشاد فرمایا، عمل بھی کیا، اور عمل کے ساتھ آپ نے فرمایا وَأَوْفُوا اللُّحَى، لُحَى فرمایا، اپنی داڑھی کو لمبی کرو۔ اب کتنی کرنا، اس پر ایک بحث ہے۔ بعض تو چھوڑ دیے تو یہاں تک لٹکتے رہتی، انہیں کدھر کی چلے جاتی، لمبی ہوتے رہتی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب داڑھی مبارک لمبی ہو جاتی تو اخذ طرف لحیتہی بلکہ آیا، ترمذی شریف میں ہے کہ آپ اپنے بال جو تراشا کرتے تھے، یعنی جو بڑے ہوتے تھے نا، جو بڑھ جاتے تھے، ایک مشت سے اور زیادہ بڑھ جاتے تو آپ اس کو سائڈ سے صاف کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ جمال ہے، اس کے اندر جمال ہے، یاد رکھو۔ بے ترتیب ادھر بڑی ہوئی ہے ادھر بڑی ہوئی ہے، اللہ بھی پسند نہیں فرماتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو جمال، حسن جو ہوتا ہے، جمال ہے، یحب الجمال، جمال کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس طرح آپ رکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، چہرہ بڑا اچھا دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں کو یاد رکھو، مرد کی خوبصورتی اس کے داڑھی میں ہے، مرد کی خوبصورتی اس کے داڑھی میں ہے، عورت کی خوبصورتی جو ہے داڑھی نہیں ہونے میں ہے، یاد رکھو۔ مرد کی خوبصورتی اس کے داڑھی رکھنے میں ہے، اور عورت کی خوبصورتی جو ہے اس کے داڑھی نہیں رہنے میں ہے، یاد رکھو۔ اب آپ خوبصورت بننا چاہتے تو رکھو، نہیں تو پھر اب جو ہے آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھ لیجیے۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اب وہ نماز ہوتی نہیں ہوتی ایک بحث الگ ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ جب ذکر آئے گا داڑھی کے، وہ بھی آنے والا ہے، اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری اپنی شریعت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما لے مولا۔ دیکھ تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں مولا، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مصیبتوں کو ٹلا دے، 5 وقت کے نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے، عبادت کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کے اندر لذت ہمیں پیدا فرما دے، سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ، اس میں جتنے بھی بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہاں مجلس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہماری دعا مقبول فرما لے، جلد قبول فرما لے، تاخیر نہ کر مولا، ہمیں صحت عطا فرما، عافیت دے مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔